السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان محترم، کرونا اس وقت پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بہت بری طرح سے پھیلا ہوا ہے، اور یہ جو بیماری ہے کرونا، یہ جو وبا ہے جسے کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے، اس سے اب تک لاکھوں اموات ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ملک عزیز پاکستان میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، اور بہت سارے گھرانوں کے اندر اس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، ان کو تکالیف سے اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے، اور دنیا میں جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ وطن عزیز اس درجے کے نقصان سے محفوظ رہا ہے۔ لیکن بہر صورت جتنا بھی نقصان ہوا ہے، نقصان تو ہے۔ لوگوں کے گھروں میں سے میتیں اٹھی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں اس وبا کی وجہ سے پریشانیوں نے سر اٹھایا ہے۔ لوگ طرح طرح کی تکالیف کا شکار ہوئے ہیں، اور شاید ہی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا بچا ہو جس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو متاثر نہ ہوا ہو۔ تو کرونا نے سوسائٹی کے اوپر بہت برا اثر ڈالا ہے، اور خاص کر اس کی وجہ سے جو خوف پھیلا ہوا ہے پورے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ یہ جو ویڈیو میں اس وقت آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے چند ایک ایسے مریضوں کا علاج کیا کہ جو کرونا سے متاثر تو نہیں تھے، جن کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن ان کے اوپر کرونا کا خوف طاری ہو گیا تھا، اور کرونا کے اس خوف کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی بہت بری طرح سے متاثر ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اس فقیر نے ان کا علاج کیا، اللہ کریم نے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی، اور وہ روبہ صحت ہوئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی چاہیے کہ مخلوق عالم تک اس بات کو پہنچایا جائے، اور خاص کر ملک عزیز پاکستان میں بسنے والے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ کرونا ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، لیکن اس کو اپنے لیے خوف کی علامت نہ بنائیں۔ اس کی وجہ سے اپنے معمولات زندگی کو بالکل بھی متاثر نہ کریں۔ حکومتی ہدایات وقتاً فوقتاً جو ملتی رہتی ہیں عوام الناس کو، ان کے اوپر آپ عمل کریں اور ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ اپنے ذہن پر اس کو بالکل بھی سوار نہ کریں۔ بس یہ ایک بیماری ہے، جیسے آپ کو زکام ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو بخار ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو کوئی بھی دیگر بیماری ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماری سے اللہ کریم سب کو محفوظ رکھے۔ جیسے کہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، ویسے ہی یہ بیماری بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تو شان ہی بڑی زبردست ہے۔ اس کو جو رنج ملتا ہے، جو غم ملتا ہے، جو دکھ ملتا ہے، جو بیماری بھی ملتی ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے اللہ کے دربار سے۔ حتیٰ کہ مومن کو، مسلمان کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اللہ کریم اس پر بھی اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا کے حوالے سے ہماری کتابیں جو ہے تو مختلف قسم کے روایات سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے جو لوگ وفات ہوئے اہل ایمان، تو انہوں نے شہادت کے درجے کو پایا۔ اس طرح کی بیماریوں کے اندر جب کوئی مبتلا ہوتا ہے تو صحت حاصل کرنے تک اللہ کریم اس کو اجر سے نوازتے رہتے ہیں۔ حشر کے میدان میں جب مسلمان دنیا کے اندر ملنے والی
تکالیف پر اپنے رب کی طرف سے ملنے والا اجر دیکھے گا، جب حشر کے میدان میں اس بندہ مومن کو اجر عطا کیا جائے گا، اس غم پر، اس تکلیف پر، اس مصیبت پر، اس بیماری پر جو دنیا میں اس نے اٹھائی، تو یہ وہاں افسوس کرے گا کہ اے کاش دنیا کے اندر مجھے کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج مجھے جو ہے تو اس درجے کا اجر ملتا۔ پھر کرونا کی وجہ سے جو انتقال کر جاتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کر دیتا ہے، مرتبہ شہادت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس بیماری سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر یہ بیماری اس وقت موجود ہے اور بری طرح سے پوری سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے معمولات زندگی کو متاثر کرنے کی قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو ہدایات ملتی ہیں اس پر عمل کریں، مثلا ماسک لگانا ہے لگائیں، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے کریں، ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے دھوئیں، ٹھیک ہے، فاصلہ رکھنا ہے رکھیں، اور کم سے کم باہر جانا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم باہر جائے۔ تو جو بھی ہدایات ہیں حکومت وقت کی طرف سے یا جو اس شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں، جو طبیب ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ عوام الناس کو جو بھی ہدایات دیتے رہتے ہیں اس سے بچاؤ کی، تو اس پر آپ ضرور عمل کریں، لیکن اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار مت کریں۔ دیکھیں حضرات گرامی، شیطان مسلمان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ پوری عالم انسانیت کا دشمن ہے، اور یہ دلوں کے اندر وساوس ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے، اور جس کا شکار بندہ جب ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکالیف اس کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو کرونا کے خوف سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ روحانی اعمال بھی بتاتا ہوں، آپ اس پر بھی عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ کورونا جو ہے تو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، یہ فقیر آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہے۔ دیکھیں دعائے انس، پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر میں دعائے انس کو پیش کر چکا ہوں۔ دعائے انس جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں، مثلاً آپ دکان کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے آفس جاتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے جانا پڑتا ہے، تو باہر نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ دعائے انس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، 1 مرتبہ منزل پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، 3 مرتبہ دعائے انس، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ منزل اول آخر درود شریف کر لیں۔ یہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، حصار لگا لیں اپنا، اور اس کے بعد بے خوف و خطر جو ہے تو آپ باہر چلے جائیں۔ اور اگر صبح و شام آپ اس کا اہتمام رکھیں، یعنی روزانہ صبح جو ہی دن شروع ہو جائے پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی دم کر لیں، بلکہ ان کو تاکید کریں کہ وہ بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح شام میں پڑھ لیں، تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کو کرونا کے خوف سے محفوظ رکھے گا، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس بیماری سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ یہ جو عمل ہے، اگر اس کو آپ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں تو نور علی نور ہے، اور کوشش کریں کہ دم کیا ہوا پانی ہر وقت پئیں۔ اپنے گھر کے اندر جو پانی بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کو دم کیا کریں، اور کچھ نہیں ہوتا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں۔ لیکن یہ عمل اگر آپ پانی کے اوپر دم کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ پانی آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے اندر سے تمام وساوس کا خاتمہ کرے گا۔ شیاطین انسانی خون کے اندر دوڑتے ہیں، جب آپ دم کیا ہوا پانی اپنا معمول بنائیں گے، یہ شیاطین آپ کے اندر سے باہر کی طرف بھاگیں گے۔ اب اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کرونا کا جو مریض ہے اس کے لیے بھی جو ہے تو اس کا روحانی علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں جو لوگ کرونا میں مبتلا ہو جائیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا دنیاوی جو علاج ہے وہ کریں، ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو کہتا ہے کوارنٹائن ہو جائیں تو کوارنٹائن ہو جائیں، بالکل آپ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، لیکن آپ اس دم کا اہتمام کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک پانی کی بوتل اپنے لیے بالکل علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے جی، ایک پانی کی بوتل، صاف ستھری بوتل، صاف ستھرا پانی آپ بالکل اپنے لیے علیحدہ کر لیں،
اور اس پانی کی بوتل پر آپ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سب سے پہلے 313 مرتبہ سورہ فاتحہ دم کریں، اس پانی کے اوپر دم کریں۔ اب سورہ فاتحہ جب اس پانی کے اوپر دم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو صحت یاب ہونے تک روزانہ دن میں 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کر لیں، ایک دوپہر 12:30 بجے کر لیں، ایک رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یعنی یہ 7 اوقات آپ خود پر یہ دم کریں۔ اس کو میں کہتا ہوں شفا در شفا۔ دم کیا ہے جی؟ 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ پھر درود شریف، 7 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ پھر درود شریف۔ یہ دم جو ہے تو آپ دن میں 7 مرتبہ خود پہ کریں، اور یہ جو پانی آپ نے دم کیا ہے اس پہ بھی کریں۔ اب یہ جو بوتل ہے جس میں سے آپ پانی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ پوری کوشش کریں گے کہ وہ بوتل جو ہے وہ آدھی بوتل ہر وقت اس کے اندر پانی بھرا رہنا چاہیے، اوپر کا جو آدھا حصہ ہے وہ آپ استعمال کریں، اور جوں پانی اس میں سے کم ہو اور پانی اس کے اندر ڈالتے جائیں، اس میں سے پانی نکالنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا، آدھی بوتل ہر وقت بھری رہنی چاہیے۔ اور یہ جو دم ہے اس پانی پر بھی کریں اور اپنے آپ پر بھی کریں۔ اب اگر مریض یہ دم خود نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے یا گھر کے جو افراد ہیں وہ اس کے لیے اس دم کا اہتمام کریں، اور اگر مریض خود بھی اپنے آپ پر یہ دم کرتا ہے اور گھر کے دیگر افراد بھی اس کو دم کرتے رہتے ہیں، بے شک اگر اس کے کمرے میں کوئی نہیں جانا چاہے، پہلے تو جانا چاہیے لیکن باہر سے چلیں، ڈاکٹرز کی ہدایات وغیرہ جو بھی ہے اس کے مطابق اگر کوئی نہیں بھی جاتا تو آنکھ بند کر کے مریض کا چہرہ، اس کا سینہ اپنے سامنے لا کر اس کا دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا یہ مریض جو ہے تو بالکل صحت یاب ہو جائے گا جی، بالکل صحت یاب ہو جائے گا، آپ یقین رکھیں۔ بہت آسان عمل ہے، اور اس کی برکت سے جو ہے تو میں نے کرونا کے بعض مریضوں کا علاج کیا بھی ہے، اللہ نے ان کو صحت بھی عطا کی ہے۔ اور یہ جو پہلا میں نے بتایا ہے کرونا کے خوف سے خود کو بچانے کا، تو وہ عمل بھی ضرور اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کرونا کے خوف سے بھی محفوظ رہیں گے، اور میرے اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے بھی اللہ کریم آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائیں گے۔ آخر میں یہ فقیر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، اور خیر کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ جو کرونا کی وجہ سے اس وقت سوسائٹی کے اندر افراتفری اور ابتری کا عالم ہے، اس کے اندر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، دوست احباب میں خاص کر اس بات پر نظر رکھیں کہ کسی کے گھر میں فقر اور فاقہ تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں راشن کی کمی تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں ضروریات زندگی جو ہے تو وہ تو متاثر نہیں ہو چکی، اور اگر ایسا ہے تو ضرور ان کی مدد کریں، ضرور ان کی مدد کریں۔ اللہ کریم آپ کے اس عمل پر آپ سے راضی ہو جائیں گے، چاہے آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، کچھ بھی دیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کے اندر اور دوست احباب میں، ہمسایوں میں اور سوسائٹی کے دیگر طبقات کے اندر اس بات کی خبر رکھے کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اس فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔